اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان القوم اختاروا لانفسهم اقرب القوم مما تحبون۔ نیج البلاغہ کی شرح جاری تھی، خطبہ نمبر 238، درس نمبر دوم، کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں آگاہ رہو، بے شک یہ قوم، اب یہ شامی، یہ جو قوم ہے شامی ہیں، اس قوم نے، شامیوں نے اپنے فیصلے کرنے کے حوالے سے اسے چنا ہے، یعنی عمر ابن عاص کو چنا ہے جو انہیں پسند تھا، جس کو وہ پسند کرتے ہیں، اور تم سب نے انتخاب کیا اپنے لیے اس سے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، جسے تم ناپسند کرتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے نفعوں کے خلاف فیصلہ دے گا۔ وہ بہت بڑا جو ہے، یہ بہت بڑا اشتباہ ہے تم لوگوں کے لیے، یہ جو تم نے کام کیا، ایسا فیصلہ کرنے والا چنا جو تمہارے خلاف ہی فیصلہ دے گا، اور یہ تمہارا بہت بڑا اشتباہ ہے۔ کیوں؟ امام خود ہی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَحَدُكُمْ بِعَبْدِ اللَّهِ ابن قیس بالامس یقول۔ موسیٰ اشعری کا جو جسے فیصلہ کرنے کے لیے امام علی کے لشکر نے چنا، موسیٰ اشعری کا نام تھا عبداللہ ابن قیس۔ امام فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہیں عبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری کا کام کل کا معلوم ہے تمہیں؟ کل کا یعنی کیا؟ روز جمل کا، جنگ جمل میں یہ شخص عبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ فتنہ ہے، اور لشکر امام علی سے کیا کہا؟ یہ امام خود فرماتے ہیں انہا فتنۃ فقطعوا اوتارکم، بس یہ جنگ فتنہ ہے، اپنے بند کمانوں کو واپس لے جاؤ، جنہوں نے تلواریں نکالی ہیں وہ نیام میں ڈالیں، اور ہرگز میدان میں نہ آئیں۔ حالانکہ اگر یہ جنگ کو فتنہ جانتا ہے تو خود جنگ صفین میں شرکت کیوں کی ہے اس نے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماضی کو تو دیکھو، کسے فیصلہ کرنے کے لیے تم منتخب کر رہے ہو، جس کا ماضی یہ ہے کہ وہ جنگ جمل میں مخالفت علی میں اتر آیا، مخالفت امام علی علیہ السلام میں اتر آیا، اور لشکر علی کو منع کیا کہ کمانیں نہ کھولو، تلواریں نہ نکالو، تلواریں جس نے نکالی ہیں وہ اپنی نیام میں ڈالو اور واپس چلے جاؤ، لڑو نہ۔ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا، بس اگر وہ سچا تھا کہ جنگ ایک فتنہ ہے، تو بغیر کسی مجبوری کے اس نے اب جنگ میں کیوں شرکت کی؟ ہم نے کوئی اسے مجبور تو نہیں کیا، کیوں آیا ہے جنگ صفین میں؟ بس اگر سچا تھا کہ جنگ فتنہ ہے تو کیوں آیا؟ یہ ماحول بھی وہی ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو کیا وہاں علیہ السلام معاذ اللہ کوئی غلط تھے کہ آج غلط نہیں ہے؟ یا آج اگر غلط نہیں ہے تو پھر علی کے خلاف کیوں فیصلہ دینے جا رہا ہے؟ علیہ السلام کے خلاف کیوں فیصلہ دینے جا رہا ہے؟ امام نے ہر وقت دلیل اور برہان سے بات کی ہے۔ امام نے کہا کہ اگر وہ سچا تھا کہ جنگ فتنہ ہے، بغیر مجبوری کے وہ کیوں آیا ہے جنگ صفین میں؟ بس اگر وہ جھوٹا تھا اس لحاظ سے کہ جنگ فتنہ ہے، بس وہ آ کے اس نے ثابت کیا کہ میں جھوٹا تھا، جنگ فتنہ نہیں ہے، ہر جنگ فتنہ نہیں ہے، بالخصوص علیہ السلام کی جنگ فتنہ نہیں ہے، تو وہ تہمت سے جڑا ہوا، پھر ایک مقصد، ایک کسی کام کے لیے آیا ہے، ایک سازش کرنے آیا ہے، یہ تہمت سے جڑا ہوا۔ ایسا شخص فیصلے کرنے کے لیے چنا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں اس نے ماموریت قبول کی؟ کیوں اس نے قبول کیا کہ میں فیصلہ دوں گا، کہ علیہ السلام کے حوالے سے میں فیصلہ دوں گا؟ کیوں اس نے یہ ماموریت قبول کی؟ بس معاملہ گڑبڑ ہے، فَدْفَعُوا فِي صَدْرِهِ، بس قرآن کو تیروں پر بلند کیا گیا تاکہ تمہیں فریب دیا جائے، اس نے چال چلی کہ فیصلہ کروایا جائے، عمر ابن عاص نے، حاکم شام نے، کہ کون صحیح ہے۔ یہ فیصلہ کروانے کے لیے انہوں نے عمر ابن عاص کو بھیجا، اور عمر ابن عاص کے مقابلے میں تم بھی عبداللہ ابن عباس کو بھیج دو۔
امام نے عبداللہ ابن عباس کا نام دیا کہ عبداللہ ابن عباس کو فدفعوا فی صدور عمرو ابن العاص بعبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کو عمرو ابن العاص کے مقابلے میں بھیجو، وہ فیصلہ کرے. وہ علمی شخص ہے، اسے فیصلہ کرنے دو، اسے فیصلہ کرنے دو. بس عبداللہ ابن عباس کو بھیجو، فرصت سے فائدہ لو، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو. ہم جنگ، اب امام جو ہے دلائل دے رہے ہیں کہ ہم کیوں جنگ لڑیں، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے شہروں پر حملہ ہو رہے ہیں؟ بس ہماری جنگ فتنہ نہیں ہے، ہماری جنگ دفاعی ہے، ابتدائی بھی نہیں ہے، دفاعی ہے. تمہاری طاقت اور قوت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تمہارے علاقوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. بس ان حالات میں اگر ہم جنگ نہ لڑتے، یہ جو فیصلہ دینے جا رہا ہے ابو موسیٰ اشعری، یہ ثابت کرنے جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے. علی معاذ اللہ، علی غلط ہے. بہتر ہے کہ تم عبداللہ ابن عباس کو بھیجو. دیکھیں امام کتنے مجبور تھے. اگر پیروکار اس حد تک پہنچ جائیں کہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، بس امام چاہ رہے تھے کہ عبداللہ ابن عباس کو بھیجا جائے عمرو ابن عاص کے مقابلے میں، کہ وہ دلائل دیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. علمی شخص ہے، اسے بھیجو. بس یہ خطبہ نمبر 238 اور درس نمبر 2 میں ہمارا خطبہ نمبر 238 مکمل ہوا. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.